الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله عز وجل في كتابه المبين شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی لائق اور سزاوار ہے۔ درود و سلام نازل ہو نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ حضرات گرامی، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بقرہ کی ایک عظیم الشان آیت کی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس مہینے میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا۔ اس آیت کریمہ میں غور کیجیے، اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کو بتانے کے لیے رمضان کیا ہے، کون سا مہینہ ہے، اس کی اہمیت، اس کی فضیلت کیا ہے، اس چیز کو بتانے کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کا حوالہ دیا۔ کہا شہر رمضان، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے الذی، جس میں انزل فیہ القرآن، قرآن کریم کو نازل کیا گیا ہے۔ یہ آیت کریمہ ہمیں اس بات کا پیغام دیتی ہے کہ رمضان المبارک کے اس مہینے میں اور قرآن مجید کے درمیان بہت زیادہ گہرا رشتہ ہے۔ ان دونوں کے درمیان ایک ایسا رشتہ ہے جس کو آپ اٹوٹ بندھن کہہ سکتے ہیں۔ رمضان المبارک کے درمیان اور قرآن مجید کے درمیان بہت گہرا رشتہ ہے۔ اس رشتے کو سمجھنے کے لیے اگر آپ قرآن و حدیث میں غور کریں گے تو بہت ساری چیزیں آپ کو ملیں گی۔ اللہ رب العالمین نے رمضان کی سب سے بڑی خصوصیت کو جب بیان کرنے کا ارادہ کیا تو کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا ہے۔ اسی طریقے پر اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے اندر بھی قرآن اور رمضان کے رشتے کو بیان کیا ہے۔ ایک حدیث دیکھتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ جس کو انسان رمضان میں رکھتا ہے اور غیر ایام میں بھی رکھتا ہے، یعنی غیر رمضان میں بھی رکھتا ہے، لیکن خاص طور سے انسان رمضان میں 30 دن یا 29 دن روزے کا اہتمام کرتا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو روزہ ہے، یہ روزہ اور یہ قرآن، یہ دونوں قیامت کے دن بندے کے حق میں سفارشی بن کر کے آئیں گے، شفاعتی بن کر کے آئیں گے۔ قرآن کیا کہے گا یا روزہ کیا کہے گا؟ روزہ کہے گا اے میرے رب، میں نے دن میں اس کو کھانے پینے سے روک دیا تھا، لہذا اس کے حق میں میری سفارش کو، میری شفاعت کو قبول فرما۔ اندازہ لگائیے، قیامت کا دن وہ دن ہے کہ جس دن ہر انسان نفسی نفسی کے عالم میں، انسانوں کے اندر جو سب سے بڑی مقدس جماعت ہے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی، وہ بھی اپنی اپنی معمولی غلطیوں کو یاد کر کے اللہ کے خوف سے لرز رہے ہوں گے۔ ایسے موقع پر ایک انسان کو شفاعت کی، ایک انسان کو سفارش کی کتنی زیادہ ضرورت ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو روزہ ہے رمضان میں جو تم رکھتے ہو، یہ روزہ خاص طور پر قیامت کے دن آ کر یہ کہے گا کہ اے میرے رب، میں نے اسے دن میں کھانے اور پینے سے روک دیا تھا، اس کے حق میں میری شفاعت کو قبول فرما۔ اس کے بعد قرآن بھی آئے گا، قرآن آئے گا، آ کر کے اللہ رب العالمین کے دربار میں یہ کہے گا کہ اے میرے رب،
اے میرے رب میں نے اس بندے کو رات میں سونے سے روک دیا تھا، لہذا اس کے حق میں میری شفاعت کو قبول کر لیں۔ سونے سے روک دیا تھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ بندہ مجھے تلاوت کیا کرتا تھا، یہ بندہ اپنی نمازوں میں، اپنے قیام میں تیرے سامنے کھڑے ہو کر مجھے اپنی نمازوں میں تلاوت کیا کرتا تھا، میری وجہ سے یہ راتوں کو بہت کم سویا کرتا تھا، لہذا اے میرے رب اس کے حق میں میری سفارش کو، میری شفاعت کو قبول فرما لے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزے کی شفاعت کو بھی اور قرآن مجید کی شفاعت کو بھی اللہ تبارک و تعالی مسترد نہیں کرے گا، بلکہ دونوں کی شفاعت کو بندے کے حق میں قبول کرے گا۔ کتنی عظیم الشان حدیث! اس حدیث میں ذرا غور کیجیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں کا تذکرہ کیا اور قرآن کا تذکرہ کیا، ان دونوں کو بطور خاص بتایا کہ یہ دونوں بندے کے حق میں قیامت کے دن آ کر سفارش کریں گی اور شفاعت کریں گی۔ اور یہ دونوں چیزیں کس مہینے میں یا کس وقت میں اکٹھا ہو جاتی ہیں؟ رمضان کے مہینے میں، رمضان کے دنوں میں بندہ اللہ رب العالمین کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے روزے رکھتا ہے، اکل و شرب سے، کھانے اور پینے سے اور بھی بہت ساری چیزوں سے رکا رہتا ہے، فقط اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اور یہی وہ رمضان ہے جس کی راتوں میں بندہ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی نمازوں میں قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتا ہے۔ لہذا وہ لوگ خوش نصیب ہیں جنہوں نے رمضان کو حاصل کیا، رمضان کے دن میں روزے رکھے اور رمضان کے رات میں اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر قیام اللیل کیا، جس کو آپ چاہے تہجد کہہ لیں، چاہے تراویح کہہ لیں، چاہے قیام اللیل کہہ لیں، یہ تمام ایک ہی نماز کے بہت سارے نام ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے قیامت کے دن یہ قرآن جس کو وہ اپنی نمازوں میں، اپنی تراویح میں، اپنی تہجد میں اور اپنے قیام اللیل میں تلاوت کیا کرتے ہیں، اور یہ روزے جس کو وہ دن میں رکھتے ہیں، قیامت کے دن آ کر ان کے حق میں شفاعت کریں گے، ان کے گناہوں کو بخشوانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں گزارش کریں گے، اور اللہ رب العالمین ان کی گزارش کو مسترد نہیں کرے گا بلکہ ان کی گزارش کو قبول کرے گا اور بندے کو معاف کر دے گا۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ قرآن مجید کے درمیان اور رمضان کے درمیان کتنا گہرا رشتہ ہے۔ آگے بڑھیے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے تعلق سے کیا ارشاد فرمایا؟ کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام میم یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس کے لیے ہدایت ہے، ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے، غور سے سنیے، ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، جو متقی ہیں اور جو اللہ رب العالمین کے شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں۔ اس آیت کو ذہن میں رکھیے۔ اب آئیے روزے کی آیت کی طرف۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم اس طریقے پر تم سے پہلے لوگوں پر روزوں کو فرض کیا گیا تھا۔ کیوں؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ کس وجہ سے اور کس مقصد کے تحت روزے کو فرض کیا گیا؟ کہا لعلکم تتقون تاکہ تم تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تمہاری زندگی میں شریعت کو سب سے اول ترجیح حاصل ہو، تاکہ تمہاری زندگی شریعت کے مطابق ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے لگو، اسی لیے تمہارے لیے روزوں کو فرض کیا گیا۔ اب ان دونوں آیات کو ملائیے۔ ایک طرف اللہ رب العالمین نے کہا قرآن کن لوگوں کے لیے ہدایت ہے، قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے، اور دوسری طرف اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم نے روزوں کو اس لیے فرض کیا ہے تاکہ تمہیں متقی بنا دیں، یعنی تمہیں متقی بنا دے تاکہ تم قرآن مجید کے لائق بن سکو، تاکہ تم قرآن مجید کے ہدایت کے حاصل کرنے والوں میں شامل ہو سکو، تاکہ تم قرآن مجید کو سمجھ کر اس سے فائدہ حاصل کر سکو، تاکہ قیامت کے دن قرآن مجید تمہارے حق میں آ کر شفاعت کرے، تم اس لائق بن سکو۔ غور کیجیے کتنا عظیم پیغام اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے۔ لہذا قرآن مجید کے درمیان اور رمضان المبارک کے درمیان بہت گہرا رشتہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کو ہمارے لیے، رمضان کے روزوں کو اس لیے فرض کیا ہے تاکہ ہمیں تقوی والا بنا دے، تاکہ ہمیں متقی اور پرہیزگار بنا دے۔ اور یہ تقوی کیا ہے؟ یہ تقوی کیا ہے؟ بہت سیدھی سی تعریف تقوی کی یہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے کاموں کو انجام دینے لگے اور جن کاموں سے منع کیا ہے ان کاموں سے رکنے لگے، اور ان دونوں میں وہ اللہ رب العالمین کی رضامندی کو اپنی نیت میں شامل رکھے، اللہ کی خوشنودی کے لیے دونوں کام کرے، یعنی کوئی کام کرے تو اللہ کی خوشنودی کے لیے،
اور کسی کام سے رکے تو اللہ کی خوشنودی کے لیے، یہ ہے تقویٰ۔ لہذا انسان کو متقی بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کے روزے فرض کیے ہیں۔ آپ دیکھیے رمضان کے روزے میں کیا ہوتا ہے، انسان کھانے سے رکتا ہے، پینے سے رکتا ہے، بیوی سے ملنے سے رکتا ہے، اپنے زبان پر کنٹرول رکھتا ہے، اپنے شرمگاہ پر کنٹرول رکھتا ہے، اپنے آپ کو اپنے قابو میں رکھتا ہے، اور ان چیزوں سے رکتا ہے جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی نے غیر رمضان میں حلال قرار دیا ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین ہمیں اس چیز کی ٹریننگ دینا چاہتا ہے کہ جب ایک بندہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو قابو میں کرنے کی صلاحیت حاصل کر لے کہ جن کو وہ عام طور پر انجام دیتا ہے، جو اس کے لیے حلال ہے، جب انسان ان چیزوں پر اپنے آپ کو اپنے قابو میں کرنا سیکھ لے گا تو اس کے لیے ان چیزوں پر اپنے آپ کو قابو میں رکھنا آسان ہوگا کہ جن چیزوں کو اللہ رب العالمین نے سرے سے حرام قرار دیا ہے۔ لہذا رمضان اسی لیے آیا ہے تاکہ وہ چیزیں جن کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے ان چیزوں کو انسان کرنے سے اپنے آپ کو قابو میں رکھے، اور جن چیزوں کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے رمضان اسی لیے آیا ہے تاکہ انسان ان چیزوں میں لگ سکے اور ان چیزوں کو کرنے میں پیچھے نہ ہٹے۔ خلاصہ یہ کہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہمیں اور آپ کو متقی بنانے کے لیے آیا ہے، اور قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے، قرآن تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ گویا ہم نے اگر روزوں کا صحیح حق ادا کیا تو ہم اس لائق بن سکیں گے کہ قرآن مجید ہمارے لیے ہدایت صحیح معنی میں ثابت ہو سکے۔ اسی طریقے پر یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن کریم سے اپنا رشتہ بہت مضبوط کر لیتے، یہاں تک کہ رمضان المبارک کی ہر رات آسمان سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے اور نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کر قرآن کا مدارسہ کرتے، ایک دوسرے کو قرآن سنایا کرتے تاکہ قرآن سے رشتہ مضبوط رہے، ایک دوسرے کو قرآن سنایا کرتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کو سناتے یا حضرت جبرائیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے، ایک دوسرے کو قرآن سنایا کرتے ہر رات۔ اور جب وہ مہینہ آیا یا جب وہ سال آیا کہ جس سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رخصت ہو جانا تھا، اس دنیا کو چھوڑ جانا تھا، آپ نے اپنا رشتہ قرآن کریم کے ساتھ کتنا مضبوط کیا۔ آپ نے قرآن مجید کو اس سال جس سال کے بعد آپ کو اس دنیا سے رخصت ہو جانا تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ 2 مرتبہ قرآن مجید کو مکمل دور کیا۔ ان چیزوں میں ہمارے اور آپ کے لیے پیغام یہ ہے کہ ہم بھی رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے رشتے کو قرآن مجید سے مضبوط کریں، قرآن مجید کو کثرت کے ساتھ تلاوت کریں، قرآن مجید کی آیات میں غور کریں، فکر کریں، ان میں تدبر کریں۔ اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو بیان کیا ہے سوچیں، سمجھیں، رکیں، غور کریں اور اپنی زندگیوں کا جائزہ اور محاسبہ کریں۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال آپ نے سنا، صحابہ کرام کا بھی یہی حال تھا، اسلاف کرام صحابہ کرام کے جو شاگرد تھے اور ائمہ کرام تھے ان کا بھی یہی حال تھا۔ امام مالک رحمہ اللہ کے تعلق سے آتا ہے، امام مالک کون ہے؟ امام مالک محدث ہیں اور جو 4 بڑے ائمہ ہیں ان میں دوسرے بڑے امام ہیں امام مالک رحمہ اللہ، جن کی فقہ مالکی مشہور ہے پوری دنیا کے اندر، اور یہ وہ امام ہے جنہوں نے مسجد نبوی میں بیٹھ کر حدیث کا درس لیا اور حدیث کا درس پر اپنی زندگی کے اختتام تک دیا۔ امام مالک رحمہ اللہ جن کا تعلق حدیث سے زندگی بھر جڑا رہا، ان کے تعلق سے آتا ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو وہ قراءت حدیث کو چھوڑ دیتے، حدیث کی جو مجلس ان کی لگا کرتی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں، وہ اس سے کنارہ کش ہو جاتے، اہل علم کے مجالس کو چھوڑ کر کے، دروس سے کنارہ کش ہو کر کے، اقبل علی تلاوت القرآن من المصحف، قرآن کریم کو تلاوت کرنے میں لگ جاتے، دروس کو چھوڑ دیتے اور تدریس کو چھوڑ دیتے، پڑھنے اور پڑھانے کو ترک کر دیتے، اور پورے رمضان قرآن مجید کو پڑھنے اور اس کے سمجھنے میں لگ جاتے۔ یہ امام مالک رحمہ اللہ کا حال ہے۔ اسی طریقے پر امام الزہری محمد ابن مسلم الزہری رحمہ اللہ، ان کا کیا حال ہے؟ سلف لکھتے ہیں، علماء لکھتے ہیں
کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ داخل ہوتا تو حضرت امام الزہری رحمہ اللہ یہ کہا کرتے فَإِنَّمَا هُوَ تِلَاوَةُ الْقُرْآنِ وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ، اب تو یہ وہ مہینہ آ چکا ہے کہ جہاں صرف قرآن کی تلاوت ہوگی اور لوگوں کو، محتاجوں کو، مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا. یعنی یا تو قرآن کریم کی تلاوت ہوگی یا مسکینوں کو اور محتاجوں کو صدقات و خیرات عطا کیے جائیں گے. یہ ان کا حال تھا رمضان المبارک کے مہینے میں. رمضان المبارک کا مہینہ داخل ہوتا، قرآن سے اپنا رشتہ جوڑ لیتے، اپنے آپ کو قرآن میں لگا لیتے. اسی طریقے پر امام سفیان الثوری رحمہ اللہ کے تعلق سے آتا ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ داخل ہوتا ترک جمیع العبادات، تمام قسم کی عبادات کو ترک کر دیتے، وَأَقْبَلَ عَلَى تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، اور قرآن مجید کی تلاوت میں، اس کے اوپر غور و فکر کرنے میں لگ جاتے. یہ تو سلف کا حال ہے. اور مجھے تعجب ہوا آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو وہ اپنے رشتے کو قرآن مجید سے بہت مضبوط کر لیتے ہیں. میں آپ کو ایک سچا واقعہ سناتا ہوں. 1 سال پہلے ہمارے ایک ساتھی ہیں مدینہ کے اندر، مدینہ اسلامک یونیورسٹی آف مدینہ جو ہے، جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ، وہاں ہمارے ایک ساتھی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں گزشتہ سال 27ویں شب کو اپنے حجرے سے، اپنے کمرے سے نکلا اور ہمارے کیمپس میں ایک مسجد ہے، مسجد ابن باز. تو مسجد ابن باز کی جانب میں چلا اور رات کے تقریباً 2:30 سے 3 بج رہے تھے. وہ کہتے ہیں کہ میں جب مسجد ابن باز کی جانب جا رہا تھا تو دیکھا کہ باہر میں ایک چیئر لگا ہے اور وہاں پر ہلکی روشنی آتی ہے مسجد کی. وہاں ایک افریقی طالب علم بیٹھا ہے اور قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول ہے. اس کو کسی سے کچھ لینا دینا نہیں. اور وہ جو افریقی طالب علم تھا یہ ان کا بھی ساتھی تھا، یعنی میرے جو دوست ہیں ان کا وہ ساتھی تھا، ان کے ہی روم میں رہا کرتا تھا. وہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ ملاقات کر لیا جائے. وہ گئے اور دیکھا کہ وہ قرآن کریم میں مشغول ہے. تو پوچھا کہ آپ یہاں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں اتنی رات میں 2:30 بجے 3 بجے؟ آپ یہ بتائیے کہ آپ رمضان المبارک کا جو مہینہ چل رہا ہے اس میں آپ کتنی مرتبہ قرآن مجید کو مکمل کر لیتے ہیں؟ اس طالب علم کا جواب سن. اس نے کہا ھذا بینی و بین اللہ، یہ تو میرے اور میرے رب کا معاملہ ہے، میں تمہیں کیسے بتا دوں؟ سبحان اللہ العظیم. اس نے کہا ھذا بینی و بین اللہ. میرے دوست نے اور اصرار کیا، کہا کہ آپ بتا دیں، ہمارے لیے ہو سکتا ہے کہ رغبت کا سامان ہو جائے، ہم بھی آپ کی طرح تلاوت کرنے لگے، عبادت میں لگ جائیں، یا آپ کے لیے ریاکاری نہیں ہوگی. اس نے بہت اصرار کیا، بہت ضد کی. تو اس نے کہا کہ اکثر من 25 مرہ، میں نے قرآن مجید کو رمضان المبارک میں 25 سے زائد مرتبہ ختم کیا، 25 سے زائد مرتبہ مکمل کیا. سبحان اللہ العظیم. آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں. ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنا تعلق، اپنا رشتہ رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن کریم سے مضبوط کریں. اپنا رشتہ قرآن کریم سے جوڑ لیں. قرآن کریم کو پڑھنے میں، اس کو سمجھنے میں، اس کی آیات میں غور کرنے میں اپنے آپ کو لگا دیں. اس لیے کہ یہ قرآن کیا ہے؟ یہ قرآن کیا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کا ہم مسلمانوں کو، بلکہ ہم تمام انسانوں کو خطاب ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں خطاب کیا ہے، ہمیں ایڈریس کیا ہے. اے انسانوں، اللہ رب العالمین کہتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگوں. کہیں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جنہوں نے ایمان لایا ہے. ہم ایمان والے ہیں، ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم مسلمان ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں خطاب کر رہا ہے، ہمیں ایڈریس کر رہا ہے، ہم انسانوں کو پکار رہا ہے. اے ایمان والو، اے لوگوں، آؤ نماز کی طرف، آؤ قیام کی طرف، زکوٰۃ ادا کرو. اور اللہ رب العالمین کے بے شمار احکامات اور فرامین قرآن مجید کے اندر ہمیں ایڈریس کرنے کے بعد موجود ہوتے ہیں. لہذا یہ قرآن کیا ہے؟ یہ قرآن ہم بندوں کو اللہ رب العالمین کی جانب سے خطاب ہے. اگر اس خطاب کو ہم نے ایسے ہی چھوڑ دیا تو پھر ہم سے بڑا بد نصیب کوئی ہو سکتا ہے. آج اگر پرائم منسٹر کی جانب سے، چیف منسٹر کی جانب سے چھوڑ دیجیے، MLA کی جانب سے اگر کسی کے نام خط آ جائے، کسی کے نام اگر خط آ جائے تو اس انسان کی خوشی کا کیا حال ہوگا؟ وہ کہے گا کہ دنیا میں مجھ سے بڑا خوش نصیب کوئی ہے ہی نہیں. MLA نے مجھے خط لکھا ہے، کاؤنسلر نے مجھے خط لکھا ہے. خوش ہو جائے گا کہ میرا تو سب کام بن گیا، میرا یہ کام ہو جائے گا، وہ کام ہو جائے گا، میرے تعلقات ہو گئے کاؤنسلر کے ساتھ، MLA کے ساتھ. اللہ رب العالمین نے بندوں کو، انسانوں کو، مومنوں کو قرآن مجید میں خطاب کیا. اور آپ ایک مثال دیکھیے، ایک انسان کے نام اگر اس کا کوئی دوست خط لکھے اور وہ خط کسی دوسری زبان میں ہو، مثال کے طور پہ ہم اردو بولتے ہیں، انگلش بولتے ہیں، ہندی، عربی اور بنگلہ وغیرہ بولتے ہیں، کوئی ہمارا دوست ہو افریقہ میں، افریقی زبان میں وہ ہمیں خط لکھے
جب وہ خط ہمارے پاس آئے گا ہم اس کو نہیں پڑھ سکیں گے. اس خط کو ملنے کے بعد اور اس زبان کو دیکھنے کے بعد ہمارا کیا حال ہوگا؟ ہم بے چین ہو جائیں گے، یہاں دوڑیں گے وہاں دوڑیں گے، کسی طریقے پر تلاش کریں گے، کوئی ایک آدمی مل جائے، کوئی ایک بندہ مل جائے جو افریقی زبان کو پڑھنے اور سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہو، وہ ہمیں میرے دوست کا یہ خط پڑھ کر دکھائے، سنائے. اور بڑی بے چینی کا عالم ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ہمیں خطاب کیا اور یہ قرآن عربی زبان میں، لیکن کیا قرآن کریم کو پڑھنے کے وقت ہمارے اندر وہی بے چینی ہوتی ہے، وہی احساس پیدا ہوتا ہے، وہی جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن میں ہمارے رب نے ہمیں خطاب کر کے، ہمیں ایڈریس کر کے کیا کہا ہے، اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. آج ہمارا دل بیمار ہو چکا ہے، ہمارا جسم تو ہے ہی بیمار، دل، ذہن اور دماغ سب کچھ بیمار ہو چکا ہے، نیتوں کے اندر بیماری داخل ہو چکی ہے، اور ہماری پوری زندگی اور ہمارے جسم کے اندر جو روح ہے وہ بھی بیمار ہو چکی ہے. اس بیماری سے نجات حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے قرآن مجید کو نازل کیا ہے. قرآن مجید میں اللہ نے کہا یہ جو قرآن ہے یہ تمہارے لیے، تمہارے سینوں کے لیے شفا ہے. تمہارے اندر جو بیماری گھر کر گئی ہے اس بیماری کو دور کرنے کے لیے ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے. اندازہ لگائیے ایک آدمی ہو، مریض ہو، بیمار ہو، اور میڈیکل سائنس کی کوئی کتاب لے لے اور اس کتاب کو لے کر چومنے چاٹنے لگے، سر پر لے جائے، بغل میں رکھ کے سوئے، بہت اچھے کپڑے میں اس کو پیک کر کے گھر کے ایک دم اوپر والے تختے پہ رکھے، ٹھیک ہو جائے گا؟ بیماری چلی جائے گی؟ صحت یاب ہو جائے گا؟ شفا یاب ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں. لوگ کہیں گے پاگل ہو گیا ہے، ارے میڈیکل سائنس کی یہ کتاب ہے، اس کو پڑھ، سمجھ، اس کے بعد علاج کر. یہی حال ہمارا ہو چکا ہے. قرآن مجید ہماری بیماریوں کا علاج ہے، لیکن ہم اس کو چومتے ہیں، چاٹتے ہیں، اوپر رکھتے ہیں، جزدان میں لپیٹ کر کے بہت اچھے خوبصورت کپڑے میں رکھتے ہیں. بیٹیاں جب روانہ ہوتی ہیں ان کے سروں کے اوپر سایہ کرتے ہیں کہ برکت ہو. جب قسم کھانے کا معاملہ ہوتا ہے فوراً قرآن نکالتے ہیں، لیکن جب ہدایت کا معاملہ ہوتا ہے، اپنی اس بیماری کو دور کرنے کا معاملہ ہوتا ہے، قرآن ہمیں یاد نہیں رکھتا. افسوس کا مقام ہے. اللہ رب العالمین کے سامنے ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ہمارے اس رویے کے متعلق شکایت کریں گے. اللہ رب العالمین نے کہا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ کے دربار میں شکایت کریں گے، اے میرے رب، میری قوم نے، میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ دیا. یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، میرے قوم نے، میری امت نے اس قرآن کو ترک کر دیا تھا. یہ قرآن صرف ان کے اوپر تختوں پر رکھنے کے لیے تھا، صرف قسمیں کھانے کے لیے تھا، بیٹیوں کو روانہ کرنے کے لیے تھا، قسموں کو اٹھانے کے لیے اور زبان پر قرآن کریم کو بار بار دہرانے کے لیے تھا. لیکن نہ اس کو وہ سمجھتے تھے، نہ اس میں غور و فکر کرتے تھے، نہ اس میں تیرے رب نے یا تو نے جو فرامین اور احکامات بیان کیے ہیں اس کو اپنی زندگی میں ڈھالنے کے لیے تیار تھے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہی وہ قرآن ہے جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی بعض لوگوں کو بہت بلندی عطا کرتا ہے اور بعض لوگ اسی قرآن کی وجہ سے پستی اور ذلت میں چلے جاتے ہیں. آج مسلمان کہاں ہے؟ پستی اور ذلت میں گرا ہوا ہے، ذلیل اور رسوا ہو رہا ہے. ایک شاعر نے کہا وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خاک ہوئے تاریخ قرآن. ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا. وہ نسخہ کیمیا اور وہ کتاب، وہ قانون حیات جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیا تھا، اور وہ کتاب جو خود اللہ کا کلام ہے، ہم نے اس قرآن کو، اس کتاب کو ترک کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے. نتیجے کے طور پہ اللہ رب العالمین نے بھی ہمیں چھوڑ دیا. ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر آپ اللہ کی مدد کریں گے. کیا مطلب ہوا؟ اگر آپ اللہ کے دین پر جمے رہیں گے، اللہ کے فرامین کو سمجھیں گے، اللہ کے قرآن کو پڑھیں گے، اس میں غور و فکر کریں گے، اللہ آپ کی مدد کرے گا. آج ہم نے اللہ کے احکامات و فرامین کو، اللہ کے دین کو، اللہ کی شریعت کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا. اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا. اور کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین بھی ہمیں یہ کہہ دے کہ جس طریقے پر دنیا میں تو نے مجھے بلا دیا تھا، آج میں نے تجھے بلا دیا. قرآن میں جگہ جگہ اللہ رب العالمین نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے. اللہ رب العالمین بعض لوگوں سے قیامت کے دن یہ کہے گا کہ جس طریقے پر تو نے مجھے دنیا میں بلا دیا تھا، آج میں نے تجھے بلا دیا.
اندازہ لگائیے قیامت کے اس وحشتناک ماحول میں اگر اللہ یہ کہہ دے کہ میں نے تجھے بلا دیا ہے، کیا حال ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے رشتے کو قرآن مجید سے مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن مجید کو ہمارے دل کا نور بنا دے، ہماری زندگی کا نور بنا دے، اور اسے ہمارے لیے ہدایت کا سامان اور ہدایت حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ آمین۔ اللہ اعلم، صلی اللہ علیہ نبی وسلم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد۔ رمضان المبارک کا وہ مہینہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان دنیا سے قرآن مجید کو اہل دنیا کے لیے نازل کیا تھا، آج اہل دنیا نے اسی مہینے میں اس قرآن کو کھلواڑ بنا دیا۔ قرآن مجید کی کوئی عزت نہیں کی جاتی، کوئی توقیر نہیں کی جاتی۔ ظاہری طور پہ بہت توقیر ہوتی ہے، بہت عزت ہوتی ہے، قرآن کی طرف پیر نہ کرے، قرآن کی طرف پیٹ نہ کرے، اونچا رکھے، اچھے کپڑے میں رکھے، بہت عزت ہوتی ہے، لیکن جو حقیقی عزت ہے وہ مفقود ہے۔ جو حقیقی عزت ہے وہ مفقود ہے، وہ ہمارے درمیان موجود نہیں۔ ایک آدمی آپ کے پاس آئے، آپ ظاہری طور پر اس کو سلام کریں، اس کے پاس بیٹھیں، اس کو اچھا کھانا، اچھا کپڑا پہنائیں، لیکن وہ کوئی بات کہے آپ نہ سنیں، وہ کہے کہ میرا یہ کام کر دو، آپ کہیں نہ کروں گا، وہ کہے کہ یہاں چلا جاؤ، آپ کہیں نہ جاؤں گا، وہ کچھ بھی کہے، آپ اس کے الفاظ پر کان نہ دھریں، وہ انسان خوش ہوگا، غصہ ہوگا، آپ کے گھر کو چھوڑ کر کے چلا جائے گا۔ قرآن مجید کو ظاہری طور پر ہم بہت عزت دیتے ہیں، لیکن جو حقیقی عزت ہے قرآن کریم کے اوپر عمل کرنا، ہماری زندگی سے یہ عزت ختم ہو چکی ہے۔ قرآن کریم کو سونے کے حروف سے لکھ کر کے آپ جتنی عزت نہیں دیں گے، قرآن مجید کے اوپر عمل کر کے آپ قرآن مجید کو اتنی زیادہ عزت دیں گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو اللہ رب العالمین نے صرف تلاوت کے لیے نازل نہیں کیے، قسمیں کھانے کے لیے نازل نہیں کیے، ظاہری طور پر عزت و اکرام سے نوازنے کے لیے نہیں نازل کیے، بلکہ کہا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ قرآن کو ہم نے اس لیے نازل کیا ہے تاکہ اس میں غور و فکر کرو، لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، جو اولو الالباب ہیں، جو عقل مند ہے، جن کے دماغ میں اللہ نے عقل دی ہے، وہ اس قرآن میں غور و فکر کریں، تذکر کریں، یعنی تفکر کریں، سوچیں اور سمجھیں، اللہ کے ایک ایک حکم پر رک کر کے غور کریں۔ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ ان میں سے بعض ایک آیت پر رک کر کے پوری قیام اللیل ختم کر دیا کرتے ہیں، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے موجود ہے۔ وہ آیت آپ نے پڑھی، تراویح میں گزر چکی ہے کہ یہ تیرے بندے ہیں، وہ قرآن کی آیت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ یہ تیرے بندے ہیں، تو چاہے تو انہیں مغفرت، تو چاہے تو ان کی بخشش کر دے، اور چاہے تو انہیں عذاب دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک آیت کو پڑھتے پڑھتے قیام اللیل مکمل ختم کیا، پوری رات آپ اسی آیت میں گزر گئے اور آپ کی قیام اللیل ختم ہو گئی، رات کا پورا حصہ گزر گیا۔ تو ایسے ہوتی ہے قرآن کریم کی عزت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کیسے قیام کیا کرتے تھے قرآن مجید کے ساتھ؟ آپ اتنا لمبا قیام کیا کرتے اور قرآن کریم کی تلاوت میں اس قدر مہو ہو جاتے، مشغول ہو جاتے کہ آپ کو اس بات کا بھی اندازہ نہیں ہوتا، احساس نہیں ہوتا کہ آپ کے پیر سوج چکے ہیں، آپ کے پیر پھول چکے ہیں اور اس میں ورم پیدا ہو چکے ہیں۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ اگر تراویح کی نماز تھوڑی سی لمبی ہو گئی تو لوگ کہنے لگتے ہیں آج بہت لمبی نماز ہو گئی، پیر درد ہو گئے۔ ایک طرف تو یہ حال ہے، اور ایک طرف یہ حال ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں رمضان کے مہینے میں کہ کسی طریقے پر کہیں ایسی جگہ چلے جائیں جہاں قرآن کریم کو بس ختم کر دیا جائے اور پھر ہماری چھٹی ہو جائے، پھر نہ قیام اللیل موجود ہو، نہ تہجد ہو، نہ تراویح ہو، کسی چیز کا کوئی نام و نشان نہیں۔ 3 دن میں، 4 دن میں، 5 دن میں بس قرآن کریم ختم ہو جائے، ختم، پھر اس کے بعد تراویح سے ہمیں کوئی سروکار نہ ہو۔ دور دور رہتے ہیں لوگ اور بہت دور کا سفر کر کے جا کر کے نماز تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، پوچھتے پر پتہ چلتا ہے کہ آپ اپنی مسجد میں کیوں نہیں پڑھتے؟ نہیں، وہاں 29 دن میں قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے، ختم ہوتا ہے، قرآن کریم کی تکمیل 30 دن میں، 27 دن میں، 28 دن میں ہوتی ہے، ہم وہاں چلے جاتے ہیں، وہاں 3 دن میں ختم ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد اپنے کاروبار میں لگ جاتے ہیں۔
یہ ہے ہمارا حال۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن مجید کو رک کر ٹھہر کر صاف انداز میں اس کی تلاوت کیا۔ اور 3 دن میں، 4 دن میں، 5 دن میں، 6 دن میں جو لوگ قرآن کریم کو مکمل کرتے ہیں ان کی تلاوت کو سن لیجیے۔ ایک لفظ اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے تو آ کر مجھ سے کہیے۔ کچھ نہیں سمجھ میں آتا، صرف یعلمون تعلمون سمجھ میں آتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، بلکہ بسا اوقات وہ بھی نہیں سمجھ میں آتا۔ یہ قرآن مجید کا کھلواڑ نہیں، قرآن مجید کا مذاق نہیں۔ یہ مہینہ آپ کو قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کرنے کے لیے دیا گیا تھا، قرآن کو 2 دن میں ختم کر کے اس سے اپنا پیچھا چھڑانے کے لیے نہیں دیا گیا تھا اللہ رب العالمین کی طرف۔ لہذا قرآن مجید سے اپنا تعلق، اپنا رشتہ اس مہینے میں استوار کیجیے، مضبوط کیجیے، جوڑیے، اپنا ایک شیڈول بنائیے، ایک روٹین بنائیے کہ میں اس وقت میں قرآن مجید کی تلاوت کروں گا اور اس وقت میں اتنی آیات کو میں ترجمے کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ پڑھوں گا۔ آج اتنی سہولت ہے، آدمی کے پاس اگر کتاب موجود نہیں ہے، موبائل موجود ہے، موبائل میں قرآن تفسیر کے ساتھ موجود ہے۔ پلے اسٹور پہ جائیے، وہاں لکھیے احسن البیان، اس میں ترجمہ بھی ہے اور تفسیر بھی ہے اور اچھی سلفی تفسیر موجود ہے۔ آدمی موبائل میں مشغول رہتا ہے، رمضان کے مہینے میں بھی رات میں 2 بجے سوتا ہے اور اس کے چکر میں سحری بھی ختم ہو جاتی ہے، لیکن قرآن مجید کی تلاوت، اس میں غور و فکر، اس کے معانی میں، اس کے مفاہیم میں غور و فکر کرنے کی توفیق ملی ہے۔ لہذا یہ مہینہ ہمیں اللہ رب العالمین نے قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کرنے کے لیے عطا کیا ہے۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مہینے میں اپنا رشتہ قرآن کریم سے مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کو ہمارے لیے ہدایت کا سامان بنائے اور ہمارے لیے شفاعتی اور سفارشی بنائے اور ہمارا خاتمہ ایمان اور اسلام پر کرے۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔